بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا یہ عنوان ایجاب اور قبول کے درمیان ترتیب کی بحث کا تیسرا حصہ ہے۔ بیان کر رہے تھے ہم کہ آیا ایجاب پر قبول مقدم ہے یا نہیں ہے، تو اس سلسلے میں گزشتہ درس کے اندر ہم نے شیخ انصاری کی نظر کو بیان کر رہے تھے۔ تفصیلی طور پر وہ قول بالتفصیل کے قائل ہیں، اور اس کی پہلی قسم جو الفاظ قبول کی ہے، قبلتوں سے قبول کے جاری ہونے کو ہم بیان کر رہے تھے، تو وہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اور اپنے دلائل دیے کہ یہ قبول سے تقدیم جائز نہیں ہے۔ پھر بعض محققین نے وہاں پر شیخ پر اشکال کیا، درواقع یعنی شیخ کے نظریے پر جو انہوں نے دلیل دی ہے اس پر اشکال وارد ہو رہا تھا بعض محققین کا، جس کو آغا نے کہا کہ یہ ان کا اشکال صحیح نہیں ہے اور ان کی وہ بات رد ہوتی ہے۔ تو آج کے درس میں اسی مطلب کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس طرح ہمارے آج کے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب بعض محققین کے کلام کے باطل ہونے کا سبب، جب شیخ نے کہا کہ ان کا یہ کلام باطل ہے تو بطلان کی جو وجہ ہے، وجہ فساد جو ہے وہ کیا ہے، وہ آج کے ہمارے اس درس کے اندر ہم اس کو بیان کریں گے۔ اور دوسرا الفاظ قبول کی دوسری قسم کے جو لفظ امر کا سے قبول جاری ہوتا ہے اس کا حکم بیان ہوگا کہ قول بتفصیل کے قائل تھے شیخ انصاری، تو پہلی قسم جب تمام ہوگی تو دوسری قسم میں الفاظ قبول جو لفظ امر سے جاری کیے جا رہے ہیں ان سے گفتگو ہوگی کہ آیا وہ ایجاب پر مقدم ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح دوسرا قول اور اس کے پھر دلائل کو یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ بعض محققین کے کلام کا رد جو ہے وہ کس طرح سے شیخ انصاری کی بات سے روشن ہوتا ہے۔ تو آغا فرماتے ہیں وجہ الفساد۔ ہم نے کہا پچھلے درس کے اندر آغا نے کہ فساد روشن ہوتا ہے گزشتہ بحث سے بعض محققین کے ان کلام کا۔ اب بیان کرنے جا رہے ہیں کہ وہ وجہ فساد کیا ہے، کس طرح سے ان کی بات رد ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ معرفت سابقاً، وجہ فساد وہ بات ہے، وہ چیز ہے جو آپ نے پہلے جانی، یعنی وہ جو قبول کے حوالے سے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحلیل بیان کی، جو تفسیر بیان کی کہ قبول سے کیا مراد ہے، رضا بالایجاب سے کیا مراد ہے، تو اس پوری تحلیل اور تفسیر سے ان بعض محققین کے کلام کا رد جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ من ان، یہ بیان اس ماں کا، وہ بات جو آپ نے پہلے جانی وہ کیا تھی، من ان الرضا بما یستر من الموجب فی المستقبل، رضایت اس چیز کی نسبت کے جو موجب سے مستقبل میں آ رہی ہے، مستقبل میں صادر ہو رہی ہے، وہ کیا ہے، ما یصدر من نقل مالہ بازاء مال صاحبہ، کہ وہ موجب اپنے مال کو نقل کرے گا آئندہ مستقبل میں اپنے رفیق اور صاحب کے، یعنی جو مشتری ہے اس کے مال کے عوض میں، اس ثمن کے عوض میں، وہ جو مستقبل میں نقل مال کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ رضا یعنی اسی آئندہ یہ نقل مال ہونے والی چیز موجب کی جانب سے اس کی نسبت رضایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ لیس فیہ انشاء نقل من القابل فی الحال ان الرضا بما یستر لیس فیہ، آپ نے پہلے جانا کہ اس طرح کی جو رضایت ہے قبول کی صورت میں اس ایجاب کے لیے جو بعد میں آ رہا ہے، اس کے اندر اس قبول میں تو پھر انشاء نقل من القابل فی الحال نہیں ہوگا، یعنی اگر وہ قبل تو کہتا ہے پہلے، تو اس قبل تو میں انشاء نہیں ہو رہا ہوتا قابل کی جانب سے بالفعل ایک چیز کا نقل ہونا، بل هو الرضا منہ بالانتقال فی الاستقبال، بلکہ یہ درواقع اس قابل کی جانب سے، مشتری کی جانب سے رضایت ہوگی انتقال کی نسبت استقبال میں، اور یہ مفید نہیں ہے۔ یعنی ایک چیز جو رکن عقد ہے اس قبول کے اعتبار سے جو ہم نے پہلے بھی بیان کیا، وہ ہے کہ جس قبول کے اندر انشاء نقل ہے اور وہ بھی فی الحال بالفعل، تو لہٰذا جب قبول میں انشاء نقل موجود ہے اور وہ بھی فی الحال اور بالفعل، تو یہ معنی اس صورت میں متحقق نہیں ہو رہی جب ایجاب بعد میں صادر ہو رہا ہے۔ وَلَيْسَ الْمُرَادْ أَنَّ أَصْلَ الرِّضَا بِالشَّيْءِ تَابِعٌ لِتَحَقُّقِهِ فِي الْخَارِجِ أَوْ لِأَصْلِ الرِّضَا بِهِ۔ فرماتے ہیں کہ مراد یہ نہیں ہے کہ اصل رضا ایک چیز کی نسبت جو رضایت ہے اس کی اصل
یعنی تابع ہے کہ وہ چیز خارج میں تحقق پائے، او لأصل الرضا بہی، یا یہ تابع ہے مثلا یہ کہ اس چیز کی نسبت ایک رضایت حاصل ہو، حتی یحتاج الی توضیحہ بما ذکرہ من المثال، تاکہ یہ محتاج ہو اس توضیح کی طرف جو مثال کے ذریعے ان بعض محققین نے بیان کی، کہ سائل کی جو مثال انہوں نے پیش کی تھی کہ اب وہ چیز سائل کے لیے پہلے خارج میں واقع ہو یا بعد میں آئے مشکل نہیں رکھتی۔ فرماتے ہیں کہ ہماری مراد اس قبول کے اندر جو رضایت ہے اس چیز کی نسبت، یہ رضایت اس طرح سے تو نہیں ہے۔ لہذا شیخ فرماتے ہیں کہ بل المراد الرضا الذي يعد قبولا وركنا في العقد، بلکہ یہاں مراد وہ رضایت ہے کہ جو عقد کے اندر قبول اور رکنیت شمار ہوتی ہے، یعنی وہ رضایت ہے کہ جو انشاء نقل ہے اسی تکلم کے وقت جب وہ شخص مشتری قبل تو کہتا ہے تو اسی وقت انشاء نقل مد نظر ہوتی ہے، تو اس طرح یہ مراد ہے۔ اب یہاں پر جب اس طرح سے ہے تو شیخ فرماتے ہیں کہ وجہ فساد روشن ہو جاتا ہے بعض محققین کے ان کلام کا، کہ اگر قبول پہلے آ جائے یا رضیتو کا لفظ پہلے آ جائے ایجاب سے تو یہ درست نہیں ہوگا، چونکہ یہاں پر انشاء نقل فی الحال صورت نہیں پائے گی، بالفعل نقل جو ہے وہ انشاء حاصل نہیں ہوگی، نتیجے میں قبول کا جو معنی ہے وہ تحقق نہیں پائے گا، تو لہٰذا قبول یہاں مقدم نہیں ہے۔ تو اس طرح شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ موافقت کرتے ہوئے ان مشہور بزرگان کی یہاں پر ترتیب کو اس صورت میں الفاظ قبول کی لازم جانتے ہیں کہ اگر قبل تو رضیتو سے قبول واقع ہو جائے تو یہاں پر قبول حتماً جو ہے وہ ایجاب کے بعد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ قبول کے الفاظ کی دوسری قسم جو کہ لفظ امر ہے، کہ لفظ امر جب مشتری جاری کرتا ہے بائع کے لیے اس کا حکم بیان کرنے جا رہے ہیں، کہ اگر وہ کہتا ہے کہ بئنی ھذا الشیء، پھر بائع اس کی جواب میں کہتا ہے بعتک ایاہ، تو یہاں پر کیا صورتحال ہوگی؟ یا مثلا نقد نکاح کے اندر جیسے مثلا کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جو ہے کہتا ہے کہ مرد جو ہے زوجنی نفسک، خاتون سے کہتا ہے، یعنی یوں طلب ازدواج کرتا ہے اس سے، اور پھر وہ خاتون زوجتک نفسی کہہ دے مثلا، تو یوں بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ الفاظ قبول کے اس طرح لفظ امر سے طلب ایجاب کرتے ہوئے اگر قبول پہلے واقع ہو تو کیا صورتحال ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا ذَكَرْنَا يَظْهَرْ الْوَجْهُ فِي الْمَنْعِ عَنْ تَقْدِيمِ الْقَبُولِ بِلَفْظِ الْأَمْرِ، جو بات ہم نے پیچھے بیان کی اسی سے یہ روشن ہو جاتی ہے وجہ کہ ممنوع ہے لفظ امر سے قبول کا مقدم ہونا۔ اس کے اندر جو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تقدیم ممنوع ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ روشن ہو جاتی ہے۔ کیسے لفظ امر سے تقدیم قبول ہو؟ کما لو قال بئنی ھذا بدرہم، مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ بئنی ھذا بدرہم، درہم کے مقابلے میں یہ چیز مجھے بیچو، طلب ایجاب کر رہا ہے، فقال بعتک، اور وہ جواب میں کہہ دیتا ہے بعتک، تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر ممنوع ہے کہ یہ قبول پہلے واقع ہو۔ کیوں؟ لأن غایت الامر دلالت طلب المعاوضۃ علی الرضا بها، اس لیے کہ نہایت جو امر کی دلالت ہے، یعنی غایت امر جو ہے وہ کیا ہے؟ نہایت امر یہ ہے کہ دلالت کرتا ہے یہ امر کس بات پر؟ طلب معاوضہ پر، علی الرضا بها، اس معاوضے کی نسبت رضایت پر، یعنی غایت امر دلالت کرنا ہے طلب معاوضے کا اس معاوضے کی نسبت رضایت پر، کہ جب وہ کہتا ہے کہ بئنی ھذا بدرہم، تو یہاں پر یہ بئنی جو ہے یعنی دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ یہ جو طلب معاوضہ کیا جا رہا ہے یعنی وہ شخص راضی ہے اس بے پر، اس معاوضے پر۔ اب یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس رضایت کو ہمارے لیے روشن کر رہا ہے، فقط اور فقط رضایت، اور فقط رضایت تو کفایت نہیں کرتی، لیکن لم يتحقق بمجرد الرضا بالمعاوضة المستقبلة نقل في الحال للدرهم الى البائع، فرماتے ہیں کہ لیکن تحقق نہیں پاتی فقط رضایت سے کہ جو مستقبل میں واقع ہونے والے معاوضے کی نسبت اس امر کے ذریعے حاصل ہو رہی ہے، اسی خالی فقط رضایت سے تحقق نہیں پاتی۔ کیا چیز؟ نقل فی الحال، ابھی جب وہ امر جاری کرتا ہے کہ بئنی ھذا بدرہم، تو فی الحال نقل صورت نہیں پاتی درہم کی بائع کی طرف، یعنی وہ درہم اس کے بئنی ھذا بدرہم کہنے سے بائع کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ جب درہم وہ ثمن منتقل نہیں ہوتا تو یعنی انشاء نقل فی الحال اس لفظ امر سے حاصل نہیں ہوئی، کمالا یخفا، جیسا کہ یہ بات روشن ہے اور مخفی نہیں ہے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ یہ بات جو ہے مخفی نہیں ہے اور روشن ہے۔ تو جب اس طرح سے ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ لفظ امر سے کس طرح ہم قبول کو مقدم کر سکتے ہیں ایجاب پر، بس وہ بات یہاں
روشن ہو جاتی ہے گزشتہ ہمارے بیانات سے، جو کہا گیا کہ مما ذکرنا یظہر الوجہ، ہم نے قبول کا جو معنی بیان کیا تھا قبلتو کا، کہ وہاں پر انشاء نقل فی الحال مد نظر ہے رضایت بالیجاب کی نسبت، تو یہاں پر بھی لفظ امر اگر مقدم ہو جائے تو لفظ امر زیادہ سے زیادہ رضایت خالی کو بیان کرتا ہے، جو آئندہ ایک معاملہ واقع ہونے والا ہے، انشاء نقل یہاں پر حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اس نظر کے مخالف جو ہے ایک اور نظر ہے جس کو اگر رد کرتے ہیں کہ یعنی بعض لوگوں نے آ کر لفظ امر کے سے قبول کو پہلے جاری کرنے کو صحیح جانا ہے، فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَا يَظْهَرُ مِنَ الْمَبْسُوط، وہ چیز جو مبسوط سے ظاہر ہے، یعنی شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی کتاب مبسوط سے، من الاتفاق ہونا علی الصحۃ بہ، وہ کیا ہے کہ اس سے قبول کا واقع ہونا صحیح ہے لفظ امر سے، اس بات پر اتفاق ہے، یعنی یہ جو اتفاق اور اجماع نقل ہوا ہے، اس کو کیا کریں گے آپ؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ لفظ امر سے قبول مقدم اگر ہو جائے تو یہ درست نہیں ہے، تو اب وہ بات جو مبسوط سے ظاہر ہے وہ اتفاق ہے کہ درست ہے لفظ امر سے قبول کا جاری ہونا اور پہلے واقع ہونا۔ تو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، دو جواب یہاں پر دیتے ہیں، یعنی دو طریقے سے رد کرتے ہیں اس کو، دو دلیل سے فرماتے ہیں کہ فَمَوْهُونٌ اما ما یظہر، یہ جو بات ہے یہ موہون ہے، یہ اجماع اتفاق موہون ہے، ضعیف ہے، بما ستعرف من مسیر الاکثر علی خلافہ، اس بات سے کہ جو عنقریب آگے تھوڑا ہی آگے آپ جانیں گے کہ علم کے بعد جو مطالب آئیں گے کہ بہت سارے فقہا اس کے برخلاف گئے ہیں۔ تو جب بہت سارے فقہا اس کے برخلاف ہیں، اس کے خلاف پر گئے ہوئے ہیں، تو کس طرح آپ اتفاق کو یہاں پر معتبر جان سکتے ہیں اور آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر اتفاق ہے۔ اسی طرح ایک اور دلیل جو یہاں پر شیخ انصاری دیتے ہیں کہ وَأَمَّا فَحْوَ جَوَازُهُ فِي النِّکَاحِ، کہ یہ جو یعنی کہا گیا ہے کہ ہم یہاں پر یعنی اس کی صحت پر جو دلیل دی گئی ہے کہ ہم اس کو نکاح کے اندر جو جواز ہے اس کا لفظ امر سے قبول جاری کرنے کا پہلے، تو وہ نکاح میں تو لفظ امر سے پہلے جو ہے قبول جاری کیا جاتا ہے، اور وہ صحیح ہے جب شخص کہتا ہے کہ زوجنیہا، بعض روایات کے اندر ذکر ہوا اور پھر اس کے بعد ایجاب جاری ہوا، تو اس کے مفہوم موافقت سے، مفہوم اولویت سے استفادہ کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے کے اندر بھی جائز ہے، بے کے اندر بھی صحیح ہے۔ تو آغا فرماتے ہیں شیخ انصاری کہ جس طرح وہ اجماع درست نہیں ہے لفظ امر سے قبول کی صحت پر، اسی طرح اما فحوى جوازه فی النکاح، بے کے اندر یوں استدلال کرنا کہ لفظ امر سے قبول صحیح ہے کیونکہ نکاح کے اندر لفظ امر سے قبول جاری کیا جاتا ہے اور وہاں پر صحیح ہے، تو یہاں پر طریقے اولا صحیح ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا فَحْوَى فَفِيهَا، اس کے اندر دو اشکال شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اور وہ ایک اشکال جو بریکٹ کے اندر بیان کرتے ہیں اور پھر دوسرا اشکال آگے بیان کرتے ہیں۔ تو پہلا اشکال اس طرح سے ہے کہ بعد الاغماض عن حکم الاصل، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کہ ہم چشم پوشی کرتے ہیں حکم اصل سے، کہ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ یعنی سب سے پہلے درواقع اشکال کہاں پر ہے؟ خود اصل کے اندر ہے، ہم تو اصل میں ہی قبول نہیں کرتے، اصل سے مراد یعنی مقیس علیہ ہے، آپ جو نکاح پر اس بے کو قیاس کر رہے ہیں اور نکاح کے اندر جو لفظ امر سے صحیح کا حکم آپ شرائط دے رہے ہیں بے کے اندر اس لفظ امر سے اس قبول کو، تو ہم خود اصل کے اندر یعنی اس مقیس علیہ کے اندر قبول نہیں کرتے کہ وہاں پر یہ درست ہے۔ کیوں؟ بنان علی منع دلالت روایت سہل علی کون لفظ الامر هو القبول، فرماتے ہیں اس پر بنا رکھتے ہوئے کہ ممنوع ہے، یعنی ہم انکار کرتے ہیں روایت سہل کی دلالت کا، کس بات پر؟ کہ وہاں پر جو لفظ امر ہے هو القبول، وہی قبول تھا، یعنی جب وہ شخص نے کہا اس روایت کے اندر کہ زوجنیہا، نبی اکرم کو جب کہا کہ زوجنیہا اس خاتون کے سلسلے میں یوں اس نے امر جاری کیا اور طلب ازدواج کے لیے یہ زوجنیہا کا جملہ کہا، تو یہی قبول تھا، اس کے بعد اس نے قبول نہیں کہا تھا، ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں احتمال تحقق القبول بعد ایجاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ اس روایت کے اندر نبی گرامی اسلام کے ایجاب کے بعد یہ احتمال موجود ہے کہ اس شخص نے قبول تو جاری کیا ہو، نہ یہ کہ زوجنیہا پر اکتفا کیا گیا ہو اس لفظ امر پر۔ ایک بات، دوسری بات فرماتے ہیں کہ وَيُؤَيِّدُهُ، ہماری اسی بات کا مؤید یہ ہے کہ انہو لولا ہو، اگر ایجاب نبی گرامی اسلام کے بعد وہ قبول تحقق نہیں پاتا تو یلزم الفصل الطویل بین الایجاب والقبول، لازم آتا ہے اس ایجاب و قبول کے درمیان میں ایک طولانی فاصلہ، وہ جو سوال و جواب نبی گرامی اسلام اور اس شخص کے درمیان واقع ہوتے ہیں حق مہر کے سلسلے میں، تو یہ ایک طولانی فاصلہ آ جاتا ہے ایجاب و قبول کے درمیان کے جو موالات کے خلاف ہے، اور یہ درست نہیں ہے۔ پس اس
کا یہ بات مؤید ہے کہ وہاں پر زوجنیہا فقط قبول نہیں تھا اور قبول آگے جاری ہوا ہوگا. تو یہ ایک اشکال کرتے ہیں آگا کہ آپ کس طرح جو ہے وہ نکاح میں لفظ امر سے قبول کو صحیح جانتے ہیں. ہم تو خود اصل یعنی خود نکاح کے اندر اس بات کے قائل ہیں کہ وہاں پر لفظ امر سے قبول جائز نہیں ہے اور وہ جو زوجنیہا کا لفظ تھا وہ قبول نہیں تھا، اس کا احتمال موجود ہے. اس کے بعد جو یہاں پر اشکال فرماتے ہیں شیخ انصاری، ہم دوسرا جو جواب دے رہے ہیں وہ یہ کہ یہ جو روایات ہیں مفہوم موافقت سے آپ استفادہ کر رہے ہیں باب نکاح کے اندر، منع الفحوہ، یہاں پر ہم اس فحوہ کا انکار کرتے ہیں. اصلا یہاں پر اولویت ہے ہی نہیں کہ آپ کہیں کہ یہاں پر مفہوم اولویت سے ہم استفادہ کرتے ہیں، چونکہ اصلا قیاس مع الفارق ہے. ہم اس فحوہ کو قبول نہیں کرتے، اس اولویت کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ نکاح کے اندر وہ خصوصیت ہے کہ جو دیگر ابواب کے اندر نہیں ہے. اس خصوصیت کی وجہ سے نکاح میں لفظ امر سے یہ جائز قرار دیا گیا ہے، جبکہ دیگر ابواب کے اندر یا نسبہ کے اندر وہ خصوصیت نہیں ہے جو یہاں پر ہم اس خصوصیت کو دیکھتے ہوئے اس مسئلے کو یہاں پر بھی جاری جانیں. تو لہذا قیاس مع الفارق. اب یہاں پر ممکن ہے کوئی آ کر کہے کہ آپ نے تو یہ اس روایت کا جواب دے دیا، لیکن آپ روایت جو ابان بن تغلب کی تھی اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ تو شیخ اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہ وقصور و دلالت روایت ابان کی جو دلالت ہے وہ قاصر ہے اس مطلب کو ثابت کرنے پر، من حیث اشتمالها علی کفایت قول المرأة نعم فی الایجاب، کہ جس روایت میں کیا تھا کہ وہ روایت مشتمل تھی کہ قول مرأہ خاتون کا یہ قول جب اس نے کہا کہ نعم، اس کو ایجاب میں کافی جانا گیا، یعنی اس کی کفایت پر وہ روایت مشتمل تھی کہ یہ نعم جو ہے کافی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ روایت میں جو مضارع کا کلمہ پہلے ذکر ہوا اس خاتون کے نام سے پہلے اسے قبول کے عنوان سے جانا گیا، اور یہاں پر ہم امر کی بات کر رہے ہیں اور مضارع اگر وہاں پر مقدم ہوتا ہے قبول کے طور پہ قبول کیا جاتا ہے تو یہاں پر امر بھی قبول ہونا چاہیے، کوئی اس کے درمیان زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر آغا فرماتے ہیں کہ قصور و دلالت روایت ابان، اصلا روایت ابان کی جو دلالت ہے وہ قاصر ہے کہ یہاں پر کیوں، اس لیے کہ وہاں پر کس چیز کو کافی جانا جا رہا ہے؟ ایجاب کے حوالے سے نعم کو، جبکہ فقہاء میں سے کہ جو روایات سے اس ایجاب اور قبول کے قواعد کو بیان کر رہے ہیں وہ کہیں پر بھی اس ایجاب کے اندر نام کے قائل نہیں ہے کہ نام کفایت کرتا ہے اس ایجاب کے سلسلے میں. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس نظریے کے مقابلے میں کہ جو وہ فرما رہے تھے کہ قبول لفظ امر سے مقدم نہیں ہو سکتا، جائز نہیں ہے، جو مد مقابل نظر تھی جس میں اتفاق کی دعویٰ کی گئی، اجماع کی دعویٰ کی جا رہی تھی کہ درست ہے لفظ امر سے یہ قبول کا مقدم ہونا، شیخ نے اس کا جواب دیا. اور اس طرح پھر مفہوم اولویت کے حوالے سے جو استدلال کیا جا رہا تھا اس کا بھی دو جواب سے شیخ نے رد کیا. انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم دوبارہ لفظ امر سے مزید آگے گفتگو بڑھائیں گے، جو علماء کے فقہاء کے اندر جو اختلاف پایا جاتا ہے اس سلسلے میں اس کو ذکر کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.